اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ابن قائد، خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، میری مراد علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج یہاں جلسہ منڈا پنڈ میں جناب ضلع کے ناظم قاری راشد صاحب، قاری ارشد صاحب اور تحصیل کے ناظم جناب افتخار صاحب، ان کی دعوت پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رات کے لگ بھگ 12 بج چکے ہیں اور اسٹیج پر علماء اکرام اور خطباء اکرام جلوہ افروز ہیں۔ احمد حسن ساجد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں اور بابا شہید کے رفیق سفر، ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھے کو ملا کر چلنے والے، ان کے ہم سفر اور ان کے ہم قدم، ہمارے اسلاف اللہ کے فضل و کرم سے حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب کے صاحبزادے برادر محترم جناب عبدالرحمن شیخو پوری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ ابھی جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا، ایک بھائی یہ نعرے کو لگا رہا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ لگ بھگ آج 37-38 برس بیت جانے کے باوجود علامہ شہید ہمارے دلوں میں دھڑکن بن کے دوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی جو سمجھ میں آتی ہے، جلسہ منڈا پنڈ میں آئے ہوئے لوگوں، اللہ کی قسم وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ علامہ شہید اور ہمارے اسلاف علامہ حبیب الرحمن جزدانی، حافظ عبداللہ شیخو پوری آج بھی ہمارے جسموں میں، ہماری رگوں میں لہو بن کے دوڑ رہے، دلوں کی دھڑکن بن کے دھڑک رہے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی صرف تقاریر تلک نہیں، تحریر تلک نہیں، تصانیف تلک نہیں، بلکہ عملی طور پر دعوت اہل حدیث کو دیا ہے۔ اور صرف نعروں کو نہیں لگایا، صرف دعووں کو نہیں کیا، صرف تقاریر کو نہیں کیا، بلکہ ہمارے اسلاف نے عملی طور پر حلت شہادت توڑ کر اس بات کا درس دیا، جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور وہ دعوت اہل حدیث جس کو وہ ساری زندگی اپنا مشن بنا کر چلتے رہے، وہ دعوت اہل حدیث کیا تھی؟ ہمارے اسلاف کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف بلانے والے نہیں تھے، کسی سردار کی سرداری کی طرف بلانے والے نہیں تھے، کسی چودھری کی چودراہٹ کو بنوانے والے نہیں تھے، کسی جاگیردار کی جاگیر کو بنوانے والے نہیں تھے۔ ہمارے وہ اسلاف تھے جن کا یہ نعرہ تھا، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ یہ ہمارا درہ امتیاز ہے، ہم نے جب بھی کائنات کے باسیوں کو بلایا یا رب کے قرآن کی طرف بلایا یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انہی
اپنے اسلاف کے وارث، انہی شہداء کے جانشی، انہی اپنے اسلاف کے روحانی اور جسمانی بیٹے برکتی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر میدان عمل میں اتر چکے ہیں اور بھٹا پنڈ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں دعوت اہل حدیث کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ کیوں بھئی اہل حدیث کی دعوت کے جھنڈوں کو گاڑنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دو، بس زیادہ آپ دیر علماء اور خطباء کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دو، اہل حدیث کے جھنڈے کو، اس کی دعوت کو سرزمین وطن میں گاڑنے کے لیے تیار ہو؟ اور ساتھیوں، اس بات کو اپنے اذہان میں بٹھا کے جانا ہے کہ ہمارے اسلاف کی دعوت، جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا کہ ساری زندگی اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دعوت اہل حدیث کو دیتے رہے، وہ دعوت اہل حدیث کیا تھی؟ آج مختصر سے وقت میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات کو پیش کرنا چاہوں۔ وہ دعوت اہل حدیث بڑی سیدھی سادی دعوت، بڑی آسان دعوت، بڑی سادہ دعوت جو اہل حدیث کا منشور ہے، اہل حدیث کا نظریہ ہے، اہل حدیث کا دستور ہے۔ اور وہ دعوت کیا ہے کہ جو میرے ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر بیٹے، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی نے بچپن سے اپنی ماں کی گودوں میں سنی ہے۔ وہ دعوت کیا تھی؟ بڑا عام سا کلمہ جس کو ہم نے رٹ کے پکا کے عام بنا دیا، اس کی اہمیت کو نہ جانا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اہل حدیثوں، بڑی آسان دعوت، بڑی سیدھی سادی دعوت، تمام مشکلات سے پاک دعوت، پیچیدگیوں سے پاک دعوت، اور وہ دعوت جس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اور وہ کلمہ کہ جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ آدم سے لے کر لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی انبیاء آئے اس دعوت کو لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں اس کلمے کو سن تو لیا ہے، رٹ بھی لیا ہے، پکا بھی لیا ہے، چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، میرا دیوبندی بھائی ہو، میرا بریلوی بھائی ہو، ہر کوئی اس کلمے کو پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا۔ مگر ساتھیوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو آج سمجھ کے جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو اور جبین نیاز کو ہر ڈھیری پہ بھی جھکاتے ہو، ہر قبر پہ بھی جھکاتے ہو، ہر گدی پہ بھی جھکاتے ہو، ہر آستانے پہ بھی جھکاتے ہو، ہر بزار پہ بھی جھکاتے ہو، اور دعویٰ کرتے ہو کلمے کے ورد کا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی قسم تمہارے کلمے کو پڑھنے کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا۔ حق تب ادا ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس عقیدے کا بھی اعلان کرو، جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی۔ اس عقیدے کا اعلان کرنا ہوگا، اس بات کا اعلان کرنا ہوگا۔ حالی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور اللہ کے ساتھ شراکت دار بنائے ہوئے
کہ روزی تو فلاں بھی دیتا ہے، محتاجی تو فلاں بھی دور کرتا ہے، رزق تو فلاں بھی ادا کرتا ہے، اولاد تو فلاں بھی دیتا ہے۔ اللہ کی قسم تو نے دعوت اہل حدیث کو صحیح طور پہ جانا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا، یہ وہ کلمہ جس کی بدولت کل میزان کو قائم کیا جانے والا، یہ وہ کلمہ جس کی وجہ سے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی بدولت انشاءاللہ کل آمینہ کے لال آپ کی اور میری شفاعت کو کرنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آنے والا آیا، آسمان سے ایک فرشتہ لے کے آیا، میرے پاس 2 آپشنز لے کے آیا، 2 باتوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی بات کیا تھی کہ میں اس بات پہ راضی ہو جاؤں میری آدھی جنت میری آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ دوسری آپشن میرے سامنے جو پیش کی گئی، یا میں اس حق کو رکھ لوں کہ میں کل قیامت کے دن شفاعت کا کرنے والا ہوں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی آدھی امت کے جنت میں چلے جانے کی آپشن کو رد کیا، شفاعت کی آپشن کو چنا، اور میری شفاعت کل ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایسے عالم میں مرے جو اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ساتھیو، یہ رٹے رٹائے جملے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، ہر کوئی ورد کرنے والا، کہنے والا بھی، سننے والے بھی، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بھی، آئیے ذرا اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، گرد و اطراف کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کے حق کو صحیح معنوں میں ادا کیا؟ تم نے لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھ لیا؟ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن ساری امتوں کے سامنے میری امت کے بھی ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، اس سے سوال کیا جائے گا، ذرا اپنے نامہ اعمال کے اوپر نگاہ کو دوڑاؤ، اس بات کی تردید کرو یا تائید کرو، کیا یہ تیرے ہی اعمال ہیں؟ کیا یہ تیری ہی سیاہکاریاں ہیں؟ کیا یہ تیری ہی بدعمالی؟ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اور ہاں ہے، میں یہاں پر اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا سٹیج لگا ہوا، مجھ سے قبل بھی جتنے علماء خطباء آئے جنہوں نے آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا، ہم لوگوں کو قصے، کہانیاں، کہاوتیں، من گھڑت کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آئے انہوں نے بھی، میں آپ کے سامنے گزارشات کو پیش کر رہا، میں بھی، میرے بعد بھائی عبد الرحمن شیخو پوری صاحب، آپ سے مخاطب ہونے والے احمد حسن ساجد صاحب، آپ سے مخاطب ہونے والے، یہ میرے سٹیج کا طرہ امتیاز ہے۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قال اللہ سے بات کی ہے یا قال رسول سے بات کی ہے، ہم لوگوں کو کہانیاں، قصے، کہاوتیں اور اس طرح کی فضول من گھڑت روایتیں نہیں سناتے، صحیح حدیث کو آپ کے سامنے رکھ رہا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو 99 رجسٹروں کو اس کے سامنے کھولا جائے گا، کہا جائے گا ذرا ان کو دیکھ، کیا یہ تیرے ہی اعمال؟ اپنی بدعمالیوں کو، سیاہکاریوں کو دیکھ کے نادم ہو کے، پریشان ہو کے اپنے سر کو جھکا لے گا، کہے گا ہاں ہاں یہ میری ہی بدعمالیاں ہیں، یہ میری ہی خطائیں ہیں، میری ہی سیاہکاریاں ہیں۔ پوچھا جائے گا آج جواب کے طور پر، دلیل کے طور پر، عذر کے طور پر کوئی ایک ایسی نیکی موجود ہے جس کو تو اپنے ان 99 رجسٹر اس کے مقابلے میں پیش کر سکتے؟ نفی میں اپنے سر کو ہلائے گا، آواز آئے گی کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ہاں، تیرے نامہ اعمال میں ایک ایسی نیکی موجود ہے، اس نیکی کو پرچی کی صورت میں نکالا جائے گا، پرچی کو کھولا جائے گا، پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پایا جائے گا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ترازو کو قائم کیا جائے گا،
ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں ایک پرچی کو رکھا جائے گا جو بظاہر ہلکی محسوس ہوتی ہے، عالم یہ ہوگا 99 رجسٹروں کا پلڑا ہلکا اور ایک تنہا پرچی کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اس کو جنت الفردوس میں شامل کر دیا جائے۔ ساتھیو، یہ وہ دعوت تھی، یہ وہ توحید کی دعوت تھی کہ جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ اور اسی کلمے کا دوسرا جز اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہر کوئی محمد الرسول اللہ کا بھی دعوے دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کے سٹیج سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو لگایا جا رہا ہے۔ میرا بریلوی بھائی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو لگانے والا، میرا دیوبندی بھائی بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والا، آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا۔ آقا کائنات اپنی سواری پہ موجود ہے، پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ آقا کائنات نے پکارا یا معاذ، حضرت معاذ نے جواب دیا لبیک آقا میں حاضر۔ سواری چلتی رہی، آقا کائنات نے پھر پکارا یا معاذ، حضرت معاذ نے پھر کہا آقا میں حاضر۔ سواری چلتی رہی، پھر کچھ دیر بعد آپ نے پکارا یا معاذ، ارشاد فرما دیا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اے معاذ، جو کوئی تم میں سے سچ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے اس چہرے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا۔ مگر ساتھیوں، بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں عقیدہ اہل حدیث چھپا ہوا۔ شرط کیا ہے؟ شرط وہی ہے کہ چاہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، چاہے محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، صدقا من قلبہ، گواہی سچے دل سے دینی ہوگی۔ حالی نعرے کو بلند کر کے، حالی دعوی محبت کر کے، دعوی عقیدت کر کے، سٹیج کو سجا کے، تقاریر کو کر کے، خطیب کی خطابت کو سن کر، جھوم کر، نعروں کو لگا کر، واہ واہ کہہ کر اٹھ کر چلے جانے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا دستور ہے، اس کا منشور ہے، ہم لوگوں کو اپنے قریب لے کے آنے والے، مگر بات کو سمجھانا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، قاری صاحب، شیخ صاحب، صاحبزادہ صاحب، مولوی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بھی اپنے سٹیج کو لگایا ہوا، آپ بھی آقا کائنات سے دعوی عقیدت و محبت کرنے والے، بریلوی بھائی بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، آقا کی محبت کا دم بننے والے، میرا دیوبندی بھائی بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والا۔ پھر مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ بھی لا الہ پڑھنے والے، وہ سارے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، آپ بھی دعوی محبت کرنے والے، آمنہ کے لال کے ساتھ اپنی عقیدت کا دم بننے والے، تمام مسالک کے لوگ بھی اسی دعوے کو کرنے والے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ منڈا پنڈ میں آئے ہوئے لوگوں، اہل حدیث کی دعوت کو اپنے اذہان و قلوب میں اتار کے جانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کیا، مگر پھر اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، آپ کا قول تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم تو ٹھیک ہے، آپ کا فتویٰ تو ٹھیک ہے، مگر فلاں مسئلے میں، آمین کے مسئلے میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں، مسئلہ رفع الدین میں، نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، معیشت کے مسئلے میں،
خوشی کے مسئلے میں، غمی کے مسئلے میں، سیاست کے مسئلے میں وہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، اللہ کی قسم آقا کی حدیث کا انکار نہیں کرتے. یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جی آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، وہ مگرچہ چونکہ چنانکہ وہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے مولوی کی یہ بات ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے شیخ کی یہ رائے ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے. اللہ کی قسم تو اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے. سچا تب ہوگا جب اس بات کا اعلان کرے کائنات کے باسیوں سن لو، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، میرا خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے. غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں. پھر آقا کی حدیث کے آ جانے کے بعد، آپ کے فرمان کے آ جانے کے بعد اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ کرتا ہے، اللہ کی قسم تو اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے. دعویٰ تب سچا ہوگا ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی. یہ کیسی محبت ہے؟ قاری صاحب آقا کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب آقا کی بات آتی ہے تو پھر گھوم جاتے ہیں. یہ کس طرح کا دعوی محبت؟ محبت تب اکمل ہوگی جب محبوب کی بات آ جائے، سر تسلیم ہم ہو جائے. اور اسی لیے مجھے یزدانی صاحب کے الفاظ کس مقام پہ یاد آئے. خطیب ملت علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ اپنی تقاریر میں اکثر کہا کرتے تھے، اہل حدیثو تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک، کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے لوگوں سن لو، اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا. اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا. ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پہ قربان کر دیا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پیر کو اپنا پیر بنایا کہ اب ہمارا جی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں. کیسی عجیب بات، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے. تمہیں دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچویں مبارک ہو. اللہ کے فضل و کرم نے ہم نے اس چہرے کی طرف دیکھا ہے، اب ہمارا جی کسی دوسرے تیسرے چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں. اور وہ چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آقا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اور اللہ کو کہہ رہے کہ اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا. آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا. کوئی ہمارے جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ تو صحیح. ہم بھی اس کی غیر مشروط پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جانب سے کسی بات کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے. آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقا کیا چھوڑے جا رہے؟ ارشاد فرما دیا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا. اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اسی دعوت کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے، اپنی
اپنی اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے اسی عزم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی زمزمے کے ساتھ، اسی ہمہمے کے ساتھ، اسی دندنے کے ساتھ میدان عمل میں اتر چکی ہے۔ اور انشاءاللہ یاد رکھو، ہماری منزل منڈا پنڈ نہیں، فیصل آباد نہیں، ہماری منزل لاہور نہیں، ہماری منزل گجرانوالہ نہیں، وزیر آباد نہیں، کھاریا نہیں، جہلم نہیں، ہماری منزل انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم اگر لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا۔ کیوں بھئی کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار؟ انشاءاللہ یہ زندگی کی کیا حیثیت ہے، موت کی کیا حقیقت ہے۔ بابا شہید کے الفاظ میں کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے اس کو ہر صورت میں مرنا تو ہے ہی۔ کسی نے اسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے مر جانا، کسی مرض کی حالت میں، کسی نے ایکسیڈنٹ میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو جانا، کیا ہی خوش نصیبی ہو، موت آئے ایسے عالم میں آئے، یا رب کا قرآن پڑھ رہے ہو یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے منڈا پنڈ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اہل حدیث کے بیٹے کو اگر منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ، کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیثوں کے بیٹوں کی گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے۔ مگر قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے ہم سے یہ بات کہو گے کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم اہل حدیث کے بیٹوں کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے بیداں مگر جھکی تو نہیں۔ انشاءاللہ حیات باقی، بات باقی، پھر کبھی زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ آپ سے مفصل گفتگو ہوگی۔ آخر میں تجدید عزم کے لیے قائدین کی موجودگی میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، دفاع ختم نبوت کے لیے تیار ہو، دفاع صحابہ کے لیے تیار ہو، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو، علی کی جرت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، اور شان کریمین حسنین حسن و حسین کو بھی بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بھی بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر انشاءاللہ ایک عہد آپ نے کیا، ایک عہد ہم قائدین کی موجودگی میں آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے، روح برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔